کشمیر کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو کبھی ایک عظیم جھیل کے نیچے دبی ہوئی تھی، جسے ستیسر کہا جاتا تھا۔ ہندو مت کی قدیم کتابوں جیسے نیلمات پران میں لکھا ہے کہ رشی کیشپ نے اس جھیل کو خشک کیا۔ انہوں نے پہاڑوں میں ایک درہ کھولا، پانی بہہ گیا اور یہ خطہ کیشپ مار کہلایا، جو بعد میں کشمیر بن گیا۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ 3000 قبل مسیح سے یہاں انسان بستے ہیں۔ ہزہول اور گفڑ کال کے مقامات پر پتھر کے اوزار اور زرعی زندگی کے آثار ملے۔ اس دور میں کشمیر کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی ثقافت ترقی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے قدیم باشندوں نے جھیل کے کنارے پر رہائش گاہیں بنائی اور ماہی گیری سے اپنا گزارا کیا۔ کچھ لوگ نیلمات پران میں لکھی گئی اس کہانی پر یقین نہیں کرتے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی نیلمات پران میں کشمیر کا ذکر موجود ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کشمیر کی تاریخ محض چند صدیاں پرانی نہیں، بلکہ یہ ہزاروں سال پہلے سے دنیا کے نقشے پر موجود ایک خطہ ہے۔ 3 صدی قبل مسیح میں موریہ سلطنت کے بادشاہ اشوک نے کشمیر کو بدھ مت سے روشناس کرایا۔ اس نے بدھ مبلغین کو یہاں بھیجا اور سری نگر کے قریب مندر بنوائے۔ بدھ مت یہاں پھیلا اور کشمیر ایک علمی مرکز بن گیا۔ 4 صدی عیسوی میں چینی سیاح ہیون تسانگ نے لکھا ہے کہ کشمیر میں 50 سے زائد بدھ خانقاہیں ہیں جہاں ہزاروں راہب علم حاصل کرتے ہیں۔ اس دور میں کشمیر کی وادیوں میں بدھ مت کے گنبد اور ستون بنے۔ 2 صدی عیسوی میں کشن بادشاہ کنشک نے یہاں بدھ کونسل قائم کی، جس نے بدھ مت کو مزید مضبوط کیا۔ اس وقت تک کشمیر ایک پرامن و خوشحال خطہ تھا جہاں علم اور مذہب ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ وادی میں بدھ راہبوں کی آوازیں گونجتی تھی اور جہلم کے کناروں پر ستون چمکتے تھے۔ یہ کشمیر کا وہ دور تھا جب امن اور حکمت اس کی پہچان تھی۔ بریٹانیکا نامی تحریر سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اشوک نے 3 صدی قبل مسیح میں کشمیر میں بدھ مت کو فروغ دیا۔ راج ترنگینی نامی تحریر جو 11ویں صدی کے شروع میں لکھی گئی، اس سے ہمیں ہندو راجوں کا دور حکمرانی کشمیر کے اندر پتہ چلتا ہے۔ 7ویں صدی سے 13ویں صدی تک کشمیر پر ہندو راجاؤں نے حکومت کی۔ مشہور راجہ للتادتیہ نے 695 عیسوی سے 732 تک کشمیر پر حکمرانی کی اور اسے مزید طاقتور بنایا۔ اس نے مارتوڑ مندر بنایا جو سورج دیوتا کو وقف تھا اور آج بھی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ للتادتیہ نے وسطی ایشیا تک فتوحات کی اور کشمیر کو عروج پر پہنچایا۔ 11ویں صدی میں راجہ کلہان نے راج ترنگینی لکھی جو کشمیر کی پہلی تاریخی کتاب تھی۔ اس میں 7826 شعروں میں 52 راجوں کی کہانی ہے۔ کلہان نے لکھا، کشمیر وہ زمین ہے جہاں زمین کے حسن نے خود کو سمیٹ لیا ہے۔ 12ویں صدی میں رانی زولوسی نے سماجی اصلاحات کی اور غریبوں کے لیے مندر بنوائے، لیکن 13ویں صدی کے آخر تک ہندو راج کمزور ہو گیا اور کشمیر میں تبدیلی کا وقت آ گیا۔ للتادتیہ کی تلوار سے دشمن کانپتے تھے اور کلہان کے قلم نے تاریخ کو امر کر دیا۔ زولوسی نے اپنے لوگوں کے لیے امید کی شمع جلائی، لیکن افق پر طوفان آ رہا تھا۔ بہارستان شاہی نامی تحریر سے ہمیں کشمیر کے اندر مسلم دور کی حکمرانی کے آغاز کا ثبوت ملتا ہے۔ 13ویں صدی کے آخر میں کشمیر میں تبدیلی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 1320 عیسوی کے قریب رنچن شاہ جو ایک لداخی بدھسٹ تھا، کشمیر کا راجہ بنا۔ وہ ایک حملہ آور زلچھو کے بعد اقتدار میں آیا جس نے کشمیر کو تباہ کر دیا تھا۔ رنچن ہندو دھرم قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن برہمنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ پھر ایک صبح اس نے بلبل شاہ کو فجر کی نماز پڑھتے دیکھا۔ بلبل شاہ، جن کا اصل نام سید شریف الدین عبد الرحمن تھا، وہ ایک ترکستانی صوفی تھے جو سیر وردی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کشمیر میں اسلام لے کر آئے۔ رنچن شاہ ان سے متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اپنا نام صدر الدین رکھا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے 10,000 سے زائد ساتھیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ رنچن شاہ نے بلبل شاہ کے لیے خانقاہ بنائی اور عود مسجد تعمیر کی۔ اس طرح کشمیر میں مسلم دور شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں اسلام کا آغاز صوفیہ اکرام نے دوسرے ممالک سے آ کر کیا اور کشمیر میں اسلام کا سہرا صوفیہ اکرام کے حصہ ہی جاتا ہے۔ ایک اور رائٹر حیدر ملک کی تحریر تاریخ کشمیر سے ہمیں شامیر سلطنت کا کشمیر کے اندر ذکر ملتا ہے۔ اسلام کا استحکام 1346 میں شامیر جو ایک سواتی ترک تھا نے کشمیر پر قبضہ کیا اور شامیری سلطنت قائم کی۔ اس نے شہاب الدین کا لقب لیا اور کشمیر میں مسلم حکمرانی کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد سکندری شامیری نے 1399 سے 1413 تک اسلام کو کشمیر کا سرکاری مذہب بنایا۔ اس کے دور میں صوفی بزرگ میر علی ہمدانی آئے جنہیں شاہ ہمدان کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کشمیر میں اسلام کو پھیلایا اور ثقافتی تبدیلی کی۔ اس دور میں مساجد، خانقاہیں اور مدرسے بنے۔ بلبل شاہ کے شاگرد ملا احمد نے بھی اسلام کی تبلیغ جاری رکھی اور شیخ الاسلام بنے۔ 14ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی کے دور میں کشمیر کے حکمرانوں نے خطے میں سیاسی اور ثقافتی تبدیلیاں لائیں۔
1586 میں مغل شہنشاہ اکبر نے کشمیر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مغل دور میں کشمیر نے بھرپور ترقی کی اور یہاں کے باغات جیسے نشاط باغ اور شالیمار باغ آج بھی اس دور کی عمارتی مہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ مغل حکمرانوں نے کشمیر کو ایک خوبصورت اور عیش و آرام کی علامت بنا دیا۔ خاص طور پر جہانگیر نے کشمیر کی قدرتی حسن کا دل سے اعتراف کیا۔ مغل دور کے دوران عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا اور یہاں کے لوگوں کو جبری مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس سے بے چینی پیدا ہوئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کشمیر سکھوں کے قبضے میں آ گیا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا۔ اس دور میں کشمیر میں کچھ بہتری آئی، لیکن ٹیکسوں اور اضافے اور عوامی استحصال کی وجہ سے لوگوں کی ناراضگی بڑھتی رہی۔ پھر 1846 میں پہلی انگریز سکھ جنگ کے بعد کشمیر ڈوگرا خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد کشمیر میں ڈوگرا حکمرانی کا دور شروع ہوا، جس میں ریاستی انتظامیہ نے سخت ٹیکسوں کا نفاذ کیا، جس کے نتیجے میں عوام میں غم اور غصہ اور مایوسی پیدا ہوئی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے دوران کشمیر ایک پیچیدہ صورتحال کا شکار ہو گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے ابتدا میں ہندوستان یا پاکستان میں کسی کے ساتھ ہلاک کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم 1947 کے آخر میں جب قبائلی افواج پاکستان سے کشمیر میں داخل ہوئی تو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ ہلاک کرنے کے معاہدے پر منظوری دی، جسے چند مورخین منسوخ کرتے ہیں۔ پاکستان نے اس ہلاک کو تسلیم نہیں کیا اور اس کے بعد کشمیر پر پہلی ہندوستان پاکستان جنگ چھڑ گئی۔ دراصل پاکستان کا یہ موقف ہے کہ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو اس وقت کشمیر کی کثیر تعداد میں مسلم آبادی تھی، لہٰذا کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا جائے۔ انڈیا کا یہ موقف رہا ہے کہ جموں کشمیر کا الحاق مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ کیا تھا، لہٰذا انڈیا کا کشمیر پر قانونی حق ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ کشمیری استصواب رائے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انڈیا، پاکستان یا خود مختاری میں سے ان 3 آپشنز میں سے ایک آپشن استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو کشمیر کی کثیر تعداد میں عوام خود مختاری کے حامی ہے۔ دراصل آج کے دور میں اگر مسئلہ کشمیر کو دیکھا جائے تو یہ ایک عالمی طاقتوں کا شاہزانہ بھی لگتا ہے، جس میں اب چین بھی شامل ہے، کیونکہ 1962 کی انڈیا اور چین کی جنگ میں چین نے کشمیر کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا، جس کا نام آکشائی چین ہے، اور آج بھی وہاں چین قابض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کشمیر کا کچھ حصہ چین کو تحفے میں بھی دیا تھا۔ 2019 میں انڈیا نے کشمیر میں سے آرٹیکل 35A ختم کر کے کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا تھا اور اس کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسئلہ کشمیر آج بھی موجود ہے اور بلا وجہ کشمیری عوام اس کے اندر پس رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں یہ مسئلہ حل ہوگا اور کشمیر کا فیصلہ جموں کشمیر کی عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہوگا۔